الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، سورہ فاتحہ 3 ہفتے پہلے سوچا تھا کہ ایک مجلس میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بول کر نکل جاؤں، لیکن الحمدللہ باتیں بڑھ رہی ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھا رہی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے، اتنا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کی جو مالک ہے تمام جہاں والوں کا، رب العالمین۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو روز جزا کا مالک، اس میں کیوں صرف انسان کو پکڑا گیا؟ انسان اور جن۔ پہاڑوں کے لیے روز جزا نہیں، سورج کے لیے روز جزا نہیں، چاند کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، صرف انسان اور جن کے لیے روز جزا۔ اب کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے ہمیں کیا پاپ کرے حضرت، ہم نہ روز جزا، سب کو روز جزا نہیں تو کیا مشکل ہو گئی نا ہماری زندگی۔ اگر غور کریں گے تو روز جزا ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن میں ہوتا کیا؟ چور کو پکڑ کر، ڈاکو کو پکڑ کر، کرمنل کو مارتے۔ تو محلے میں پولیس اسٹیشن بنا دیے۔ اب پوچھیں گے کہ پولیس اسٹیشن میں ہوگا کیا؟ غلط کام کرنے والوں کو مارا جائے گا تو محلے والے بولیں گے کیا؟ ہم ناچ کی پولیس اسٹیشن رکھنا، ہم شکریہ ادا کریں گے گورنمنٹ کا کہ پولیس اسٹیشن رکھے۔ پولیس اسٹیشن رکھنے سے جو کرمنل ہیں وہ کرائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح پولیس اسٹیشن اگر گورنمنٹ کسی جگہ بناتی ہے تو ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مالک یوم الدین اللہ رکھا، انسانوں پر رحمت کیا مالک یوم الدین۔ صرف اس میں کرمنل کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اچھے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ کیوں صرف انسانوں کے لیے ہے؟ کیونکہ انسان اور جن کے لیے، انسان اور جن کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو جس چیز کے لیے بنایا گیا وہ کام وہ برابر کر رہے ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے، وہ سورج کبھی سوچتا کیا میں ہوں، میرے برابر ایک چھوٹا چاند
لوگ ملا کو بولتے ہیں مجھے بھی چاند کو، سورج اور چاند، سورج اور چاند، میں کتنا بڑا، میرے سے چاند روشن ہوتا لیکن میرے ساتھ اس کا نام آتا، بلکہ سورج چاند کو کھا لیتا کیا؟ نہیں کھاتا۔ لیکن انسان کیا کرتا؟ میرے برابر کوئی حضرت نہیں آنا، میرا شاگرد میرے برابر کیا؟ اب آ کے بولے یہ آپ کے شاگرد ہی، آپ بھی انہوں برابر، میرے پاس پڑاس ہونے، انہیں کہا میرے برابر۔ یہ جو فطرت ہے یہ انسان کے اندر ہے، اس کو روز جزا رکھے تو کنٹرول میں آتا۔ مثال کے لیے شیر ہے نا، شیر کو روز جزا نہیں، کیوں؟ اس کو جس چیز کے لیے اللہ پیدا کیا وہ لمٹ پار نہیں کرتا۔ بھوک لگی تو شیر نکلتا جاتا، اسے کتنی بھوک ہے، اس کے بیوی بچوں کو جتنی بھوک ہے اتنا شکار کرتا، اس کے بعد کھا کر سو جاتا۔ اس کے سامنے اب گائے آئے، ہرن آئے، پلٹ کو بھی دیکھتا نہیں۔ ہمیں شیر کی جگہ رہے تو کیا کریں گے معلوم؟ ہمیں کو 7 پیڑھی کھائے اٹھتے گایاں کو قتل کر کو جمع کو رکھ لیں گے اندر۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو شیر جو بھوک لگی کھا لیا، بھوک ختم ہو گئے بعد کسی کو ہاتھ بھی لگاتا نہیں، چلے گیا بس ختم۔ اسے کیوں روزے جزا رکھنا؟ صرف ڈسپلین سے ہے۔ شیر کا تبھی بارڈر ڈال لیتے کیا؟ جنگل میں جا کو تمہارا بارڈر میرا، سب مل کر ہیں۔ بھوک لگی کھانا کھایا، اللہ اس کی غذا جانور کو پائے، بس پیٹ بھر گیا۔ اب شیر کی جگہ ہمیں آئے تو کیا کریں گے؟ 7 پیڑھی کھائے اٹھتے پورے جانوراں کو جان سے مار کو جمع کو رکھو، سڑا کو پورا گوشت غارت کریں گے۔ اب آپ پوچھیں گے ہمیں ایسا کرتے نہیں نا حضرت؟ آڑو دوڈی بازو کی ہے، مالدار آدمیاں کتنے مالدارا ہی پورے بیلاں جمع کو رکھتے نہیں رکھتے، لیکن 70 پیڑھی پیٹ بھر کو بکرے کھائے اتنا پیسہ جمع کو رکھ ڈالتے، کب چاہے میرا بچہ جب ہونا، میں نہیں، میرا پوترا، میرا سب کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہر اللہ کا بندہ جتنا کھانا ہے اتنا رزق اللہ اتار دیتا۔ اب یہ جو دوسرے بھوکے مرتے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آدمی جو طاقت ہے وہ جس کو طاقت نہیں ہے اس کا بھی کھانا لے کر جما لیتا ہے، اس کے جمانے کی وجہ سے دوسرے بھوکے مرتے۔ میں نوٹ کیا کئی لوگ 10 سال میں 10 بلڈنگاں بن لیتا۔ اصل میں کیا ہے کہ انسان نے ایک سسٹم ہی بنایا ہے اتنا ظلم کا کہ جو لیبر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سکل نہیں رہتا نا، تو لیبر صبح سے شام تک اینٹیں اپنے سر پہ اٹھا کر 4 فلور چڑھنے کے بعد بھی اس کو 500 روپے ہاتھ میں دیں گے، اور جو آدمی سکل والا ہے وہ اپنے 2 گھنٹے کام کرے گا، لیکن وہ لیبر سب ان کو جھوپڑے میں رکھنے کے لیے دے گا اور خود بڑے بڑے روموں میں سوئے گا۔ وہ جتنی بڑی روم میں سوتا ہے اس روم میں کئی انسان آرام کی نیند سو سکتے ہیں، وہ جھوپڑے میں سونے والوں کو چھوڑے گا نہیں، مرنے دو۔ میں جتنی بڑی روم، پیخانے تک بڑے ہو گئے آج ٹوائلٹ کتنے بڑے ہو گئے، ٹوائلٹ محلوں کے جیسے ہو گئے۔ انسان کو لگتا نہیں، لیکن جانور کیا کرتا؟ کوا اس کی غذا سے زیادہ غذا رہی تو کیا کرتا؟ کاؤ 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 بلاتا، سب کو بلا کو کھاؤ بولتا۔ انسان کیا کرتا؟ غذا دکھتے ہی کوئی دوسرا آ جائے گا بول کو چھپا کو پورا اٹھا لے جا کو اندر رکھ لیتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کو روزے جزا رکھیں گے تبھی یہ کنٹرول ہوگا، نہیں تو یہ کسی کو جینے نہیں دے گا۔ کیا نا فرعون، کیا نا شداد، کیا نا نمرود، کیا نا یزید، کیا نا نواز رسول کو شہید کر دیا نا۔ تو یہ روز جزا انسان کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم جتنا بھی بچ کر ہیں ظلم کرنے سے، کیسے بچے؟ اللہ کے ڈر سے بچے۔ ہم بوڑھے ماں باپ کو جو بھی
बूढ़े माँ बाप का 5 पैसे का फ़ायदा नहीं। अगर दुनिया के एतबार से देखें, दुनिया की आईने से देखें तो बूढ़े माँ बाप खर्चा, लेकिन हम बावजूद इसके माँ बाप की खिदमत करते हैं। क्या चीज़ हमको खिदमत कराने रखती है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो ये रोज़े जज़ा को अल्लाह ने बनाकर हम पर रहमत किया है। तो अब बंदा ये 3 आयतें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और जिसको भी मिला है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ही दिया है। और अल्लाह ने दूसरों को दिया है तो कैसा दिया है, एक मिसाल जहन में आ रही है। ये मेरी पर्स है, ये है मखलूक। अब इस मखलूक को नई नई मिसालें आ रही हैं समझाने के लिए। अल्लाह कैसा देकर है, बंदा कैसा देखना। अब ये अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, समझ जाए, अल्लाह की कुदरत है। ये है मखलूक, इंसान है, सूरज है, जो भी है, ये है अल्लाह की अता। तो अल्लाह की अता अल्लाह तबारक व तआला दिख रहा है कि आपको, इसमें ये मखलूक है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें अता रख रहा है, अल्लाह इसको दे दिया। अल्लाह इसको देने के बाद भी ये अता किसके हाथों में है, अल्लाह ही के हाथों में है। देने के बाद ये दस्ती अल्लाह के कंट्रोल से नहीं जाती, देने के बाद भी सब कुछ अल्लाह के हाथों में ही रहता है। जब चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसको ले सकता है। जब मैं इतनी 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से क्यों बयान कर रहा हूँ, जब ये बात जहन में बैठ जाएगी, सब कुछ अल्लाह का, सबको जो मिला है वो अल्लाह से ही मिला है। मिलने के बाद भी अल्लाह ही के हाथों में है सब कुछ। ये मखलूक भी अल्लाह के हाथ में है, ये अता भी अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह कैसे दे रहा है, रहमान रहीम बनकर दे रहा है। और जो मिला है इसका हिसाब अल्लाह को हम देना है। जब ये बात जहन में बैठती है, खुद ब खुद इंसान के मुंह से निकलता है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब सब कुछ तेरा ही है तो इबादत भी तेरी ही है। तो इसीलिए अब शिर्क नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती। ये सीक्वेंस आप देखें, जब बंदा जान लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो बंदे के मुंह से निकलता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब बंदा ये चीज़ें समझने के बाद शिर्क करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लस्तु अखाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। क्यों? क्योंकि तुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को जान लिए, तुम अर्रहमानिर रहीम को जान लिए, तुम मालिकी यौमिद्दीन को जान लिए। जानने के बाद शिर्क तो करोगे नहीं। इसीलिए हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद कई लोग मुर्तद हुए, दीन छोड़कर गए। किस वजह से दीन छोड़े? चंद लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, मुर्तद हुए। चंद लोगों ने दूसरों को नबी बना लिए, मुसैलमा को नबी बना लिए, तुलैहा को नबी बना लिए। ये सब गलतियां हुई। कोई खवारिज बन गया, कोई शिया बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, लेकिन इसमें से किसी ने शिर्क नहीं किया, क्योंकि अरबी थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन समझ में आ गया। ज़कात का इनकार किए, नवासे रसूल को क़त्ल किए, बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन हुजूर ने कहा कि जो ये 3 आयतों को समझ जाता है वो शिर्क हरगिज़ नहीं करेगा। क्योंकि शिर्क क्यों करे? मुशरिकीन मक्का शिर्क क्यों किए? क्योंकि उनकी सोच थी कि अल्लाह बड़ा खुदा है, मक्के का खुदा ये है।
مدینے کا خدا یہ بت ہے، طائف کا خدا یہ بت ہے، طائف پورا اس بت کے ہاتھ میں ہے، مکہ پورا اس بت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کہنے کے بعد ان کو سمجھا دیا کہ سب اللہ ہی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مشرکین اللہ کہتے تھے، اللہم کہتے تھے، لیکن الحمدللہ نہیں کہتے تھے۔ اگر الحمدللہ کہتے تو وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جب انسان الحمدللہ کو سمجھ جاتا ہے، شرک نہیں کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے عبادت اور دوسری ہے تعظیم۔ بندہ جب الحمدللہ سمجھ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں پورے کا پورا اللہ ہی رہتا ہے۔ اب وہ دوسروں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کا گھر اس لیے مسجد کی تعظیم، اللہ کا کعبہ اس لیے کعبے کی تعظیم، اللہ کی کتاب اس لیے قرآن کی تعظیم، اللہ کے رسول اس لیے رسول اللہ کی تعظیم، اللہ کے ولی اس لیے ولی کی تعظیم، اللہ کے رسول کے صحابہ اس لیے صحابہ کی تعظیم، اللہ کے رسول کا نواسہ اس لیے نواسہ رسول کی تعظیم، اللہ کے رسول کی بیٹی اس لیے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم۔ جب وہ عبادت الحمدللہ سمجھ گیا تو سب جو بھی بڑے سے بڑے بزرگ سامنے آ گئے، ان کو اللہ کے لیے تعظیم کرنا شروع کر لیا۔ ماں باپ کی بھی تعظیم کرتا ہے، اس لیے کہ میرے اب اللہ نے مجھے ماں باپ کی تعظیم کرنے کو کہا۔ سمجھ گئے؟ اب جب اسے معلوم ہوا کہ الحمدللہ سب کچھ مجھے جو مل رہا ہے اللہ کا ہے، تو وہ غور کرتا ہے، میرا مجھ میں کیا ہے؟ میری آنکھیں اللہ نے دی، میرا جسم اللہ نے دیا، میری روح اللہ نے دی، میری سوچ اللہ نے دی، میرا باپ اللہ کا، میرے امی اللہ کے، تو میں کیا؟ میں لمحہ لمحہ اللہ کی نعمتوں سے زندہ ہوں۔ جب یہ بات معلوم ہوتی، بولتے نہیں بھائی ان کے سامنے ہمیں کیا بیش نہیں بھائی، بولتے نہیں، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیا بھی نہیں، تو ظاہر کرتا ہے اپنے جسم کے جو بڑی عزت کی چیزیں ہیں، پیشانی اور ناک۔ آدمی اکڑا تو کیا ہوتا معلوم؟ ناک کھٹ جاتی۔ نوٹ کریں ہی، کہاں تو بھی بڑی مجلس میں بلا لے کو جا کو پور کیا ہو، اسے کیا بولتے سو؟ شال اڑانے کو کیا بولتے؟ پوناڑی۔ پوناڑی ڈالتے کیا ہوتا؟ نوٹ کرو چہرہ، میرا چہرہ نوٹ کرو، ناک کھڑتی۔ یہ ناک آدمی تکبر کرا، ناک، پیشانی چڑھ جاتی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس میں انسان کی عزت نظر آتی ہے۔ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین میں لگڑ کر اللہ کے سامنے کہتا ہے، مولا میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، لگ جاتا ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر انسان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سامنے میری کچھ حیثیت نہیں ہے، جس طرح وہ بھکاری ہے ویسا میں بھی بھکاری ہوں۔ پورے بھکاریوں میں جمع ہو کر زمین پر سجدہ لگا کر اللہ کہتا ہے کہ سب کو جس طرح اس کو ملا اسی طرح مجھے بھی ملا ہے، میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں کہ مجھے زیادہ ملے، میں اور وہ سب برابر ہیں۔ اسی لیے حضور نے کہا جماعت سے نماز پڑھو۔ جتنا انسان جماعت سے نماز پڑھے گا اتنا انسان اپنے آپ کو اسپیشل نہیں سمجھے گا، اور یہ خوبصورتی صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے، کہیں نہیں ہے خوبصورتی۔ یہ خوبصورتی کہیں نہیں ہے۔ مالک اور نوکر زندگی میں کبھی ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ایک ساتھ کھڑ نہیں سکتے۔ آفس میں سارا ٹائم جی یجمان، جی یجمان، جی یجمان، اس کی باڈی لینگویج الگ، اس کی باڈی لینگویج الگ، دونوں جو ہی میرے آنکھوں سے دیکھا ہوں، میرے جی ایم بڑے جی ایم، لیکن دونوں جو ہی مسجد میں آتے ہیں دونوں کی باڈی لینگویج سیم،
کوئی نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نیاز۔ تو اب انسان شرک نہیں ہوتا، معلوم ہو گیا شرک کرے گا نہیں مسلمان۔ اب اس کے بعد عبادت، تو عبادت کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ جس کے ذہن میں ہے کہ اللہ میرا پالنے والا، اللہ مجھے دینے والا، یہ جس کے ذہن میں زیادہ یہ بات ہے اس کے لیے مسجد کو آنا آسان ہو جاتا، اور جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو تو مانتا ہے لیکن اس کا یقین کمزور ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آج اونر آنے والے ہیں فیکٹری کو، اونر آئے اور میں نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ اونر ناراض ہو گئے تو نوکری سے نکال دیں گے، میں گلی کا ہو جاؤں گا۔ جب اتنا اونر کا ڈر ہے، بخار کی حالت میں بھی لنگڑتا ہوا بھی آ کر اونر کے سامنے کھڑے گا، کیونکہ میرا سب کچھ اونر کے ہاتھ میں ہے، یہ اسے یقین ہے۔ تو جس بندے کو یقین رہتا ہے کہ اللہ ہی سے میرا سب کچھ چل رہا ہے، اسے کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کچھ بھی اسے عبادت کرنے سے روکتی نہیں۔ تو جو عبادت میں نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ جانتا تو ہے لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ایک ہے جانا شرک سے بچ گیا، اب عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ وہ جاننا یقین میں بدلا نہیں، اور جب وہ جاننا یقین میں بدل جاتا ہے تو اب اسے عبادت کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شاگرد میرا، اسے علم کا چسکا ہے، علم سیکھنے کا مزہ ہے، میں بار بار بولتا ہوں نکو با میں جاتا ہوں با، نہیں حضرت آپ کی ہیلمٹ دو حضرت، نکو با میں لے کو نہیں حضرت آپ کی تھیلی دو حضرت، نہیں با کیا بھی نکو با، نہیں حضرت آپ کا دو حضرت، اسے میری خدمت کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ نکو اب میں آ رہا تھا، 2-3 شاگرد مجھے فون کر کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو گاڑی میں میں بلا لے کو جاتا ہوں، حضرت میں گاڑی میں بلا لے کو جاتا ہوں، نہ میں ان کو بول رہا ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو مزہ ملتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ حضرت سے ہم کو نصیحت ملتی۔ تو جب آدمی کو کسی سے مل رہا ہے، مجھے جو چیز ضرورت ہے وہ ان سے مل رہی ہے، جب آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کی خدمت کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ تو بندہ کا یقین جب بڑھ جاتا ہے کہ اللہ ہی مجھے دے رہا ہے، تب اسے عبادتوں میں مزہ آ جاتا ہے۔ کامل حیدرآبادی کہتے ہیں لطف بندگی تم سے، میری زندگی تم سے۔ سورج کو بھی آدمی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، پتھر کی بھی بندگی کرتا ہے، بیل کی بھی بندگی کرتا ہے، سب کی بندگی کرتا ہے، لیکن مسلمان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس وقت بندگی میں لطف ملتا ہے۔ یہ جو میں 4 ویک سے کھینچ رہا ہوں نا تفسیر کو، میں قرآن کے سورہ بقرہ میں ہم پہنچنے سے پہلے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر آیت سورہ بقرہ کی ہم کو پھل کھلائے، وہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو بندگی میں مزہ ملنا، کیا ملنا؟ بندگی میں مزہ ملنا۔ تو کہتے ہیں ان کو مزہ مل رہا ہے، کہتے ہیں لطف بندگی، کسی کی بندگی کرنے میں اتنا مزہ نہیں ملتا جتنا بندگی مولا تیری بندگی کرنے میں ملتا ہے۔ لطف بندگی تم سے، کیوں؟ میری زندگی تم سے، تم نہیں تو پھر کس کو زندگی گوارا ہے۔ مطلب کیا؟ اے اللہ جس زندگی میں تیری عبادت نہیں ہے وہ زندگی مجھے پسند نہیں آ رہی ہے۔ اور ہمارا لیول کیا ہے؟ ہم کو جس زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ زندگی ہم ناپسند ہے۔ استغفر اللہ، جس صبح میں فجر نہیں ہے وہ صبح ہم کو پسند ہے۔ کامل حیدرآبادی کہتے ہیں کہ جس صبح میں فجر نہیں ہے وہ صبح مجھے پسند نہیں ہے۔ کب اس حالت سے اس حالت میں جائیں گے؟ ایمان مضبوط ہونا۔
کب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور لوگ سدھر جائیں گے۔ تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال آتا، ایاک نعبد برابر حضرت، آج تک ہم کسی بت کی عبادت نہیں کرے، کسی پتھر کی عبادت نہیں کرے، کسی کی عبادت نہیں کرے۔ ہاں، اور ایک بات حضور کہہ رہے ہیں نا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس کی مجھے فکر نہیں ہے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ اس کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ بندہ شرک کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کسی چیز کو بڑی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں لوگ تاروں کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا، دیکھو تارے خدا کیا، دیکھو صبح میں کہاں ہیں تارے، چاند خدا کیا، اماواسے میں کہاں ہے چاند ہے، سورج خدا کیا، رات میں سورج کہاں ہے، سمجھائے تو سورج کو بڑا دیکھ کر عبادت کر لیے۔ لیکن یہ امت، حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سورج سے بھی پیارے، چاند سے بھی پیارے، ساری مخلوق سے بھی پیارے، معراج کی جبرائیل سے بھی اونچی پہنچ کو جانے والے محمد مصطفیٰ، ان کو امت دیکھتی ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز ان سے اچھی نظر نہیں آئے گی۔ ان کو دیکھنے کے بعد امت کہتی ہے محمد عبدہ ورسولہ، یہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے بندے ہیں۔ جب حضور کو بندہ کہہ دیا مسلمان، تو حضور سے اچھا کون اس کے سامنے آئے گا جو اس کی شرک کرے گا؟ اور حضور کا نام جب بھی لیتا ہے کیا کہتا ہے؟ محمد عبدہ ورسولہ، محمد کے خدا ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزہ، بڑا پاکی والا ہے کون؟ تمہارا رب، عزت کا رب۔ عزت سے بڑھ کر اللہ عزت پہ فخر کرتے ہیں نا، اللہ عزت سے زیادہ محمد پہ فخر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد جو ہیں ان کا بھی میں رب ہوں۔ تو یہ بات معلوم ہوگے بعد کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ تو اب آئیں، عبادت تو ہم کسی کی نہیں کرتے، ایاک نعبد میں ہم سچے ہیں، عبادت کرتے کی نہیں کی وہ الگ بات، دوسروں کی نہیں کرتے وہاں تک سلامت نہیں سلمان۔ عبادت نہیں کرتے اللہ کی، پڑھ کو سو جاتے نماز کے ٹائم کو۔ میں ہی بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیں، جو بھی آدمی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑے اور ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بعد اسے پچھتاوا نہ ہو، اللہ میری نماز چھوٹ گئی نا، ٹرین میں جا رہے ہیں، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ عصر کا وقت جاتا ہے نا، عصر مس ہوگی نا، اللہ۔ پھر فجر کو اٹھے 7 بجے، کتنا گندا آدمی نہیں، فجر آج پڑھا نہیں۔ یہ آ کر گنہگار مسلمان، یہ کون ہے؟ گنہگار مسلمان۔ گنہگار مسلمان توبہ کرتے ہی اللہ کا محبوب ہو جاتا، ان اللہ یحب التوابین۔ لیکن نماز چھوڑنے کے بعد غم بھی نہیں ہوتا، پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، وہ آ کر گنہگار مسلمان نہیں، وہ نام کا مسلمان، کام کا مسلمان نہیں۔ کیا مسلمان ہو؟ نہ اس کو الحمدللہ پر ایمان ہے، نہ اس کو مالکی یوم الدین پر ایمان ہے۔ ان چیزوں پر ایمان آ گیا تو خود بخود ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ آپ غلط سمجھیں یا صحیح سمجھیں، الحمدللہ سمجھ گیا، اس پر ایمان آ گیا تو کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ سوئچ ہے، یہ سوئچ میں انگلی ڈالیں گے تو شاک مارے گا، وائر ہے، وائر پر ٹیپ نہیں ڈال کر ہے، وہ وائر پکڑیں گے تو شاک مارے گا، معلوم نا، بچے کو معلوم۔ کوئی جا کو ہاتھ لگائیں گا،
کھینچ کو لے کو گئے تو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کیوں؟ اس کو حقیقت معلوم ہو گئی. اسی طرح جو مالکی یوم الدین پر جسے ایمان ہے وہ عبادت نہیں چھوڑ سکتا. اب یہ ایمان کمزور ہے تو ان مجلس میں آ کر اپنے اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا. مالکی یوم الدین ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں برابر. اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. آج تک کسی کی عبادت نہیں کرے. لیکن جو دوسرا جملہ ہے ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ برابر کیا؟ کہاں کہاں جاتے نا ہمیں مدد طلب کرنے کے لیے. آج تک اللہ سے کوئی مدد لیے کیا؟ لیے؟ مجاہد آپ کچھ لیے ہیں اللہ کے پاس سے؟ ڈائریکٹ کچھ لیے کیا؟ نہیں. ان کے نے لیے، ان کے پیدا ہوئے جب سے وہاں مانگتے ہیں، یہاں مانگتے ہیں، یہاں مانگتے ہیں، وہاں مانگتے ہیں، منگلے کچھ نہیں. اللہ کا گھر چلانے کے واسطے بھی بکٹ میں مانگتے ہیں. کتنا مانگتے ہیں دیکھو ہمیں. اللہ اوڑیے ویڈ کٹ ادھر کا گئے ادھر ہی سے انگل. یہ کیا بھائی؟ اللہ کا گھر بننے کے لیے ادھر ہی سے انگل مانگتے ہیں. پھر ایاک نستعین میں ہم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت بیان کر رہا ہے. اے اللہ، جب تو الحمدللہ رب العالمین ہے تو ہم جتنوں سے بھی مدد لیے نا وہ تیرے ہی سے لیے. ماں جو کھانا کھلائی نا، اب ہم کو معلوم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، تو ایک ایک نوالا جو ماں کھلائی وہ ماں نہیں کھلائی، وہ تو کھلایا مولا. جب بندے کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، نہیں طلب کروں گا. میں تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا آج کے بعد. ایاک نہیں، اسے معلوم ہوا، وہ کہہ رہا ہے میں آج تک جو مدد طلب کر رہا تھا، جو مدد طلب کر رہا ہوں، وہ دکھنے میں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں میں تجھ سے ہی مدد لے رہا تھا. ایک ایک جو میں تجھ سے لے رہا تھا وہ تجھی سے لے رہا تھا. دوستو، ایمان کا لیول کیا آنا معلوم؟ ہر چیز لیتے وقت اللہ دیتا ہوا نظر آنا. اللہ نظر آنا کا مطلب کیا؟ کیا حضرت اللہ نظر آئیں گا؟ کیا حضرت اللہ کو صورت ہے کیا نظر آئیں گا کیا؟ نہیں. مثال کے طور پر غازی بھائی کیا کیے؟ مالدار ہو گئے، اللہ ان کو مالدار بنائے. وہ کیا کیے؟ پونگل ہے نا، پونگل میں ہزار دیتے، 1000 دیتے اور ایک جھنڈا دیتے. سب وہ جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، مالدار سب جھنڈا، عورت مرد سب جھنڈے. کہاں دیکھو جھنڈے ہیں، گنے کے جھنڈے، 1000 روپے کے واسطے کیا جھنڈا بھی اٹھائیں گے. ہاں، یہ نماز جو ہے اسلام کا جھنڈا ہے. 1000 نہیں، اس کے بدلے میں کیا ملتا یہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو غازی بھائی سوچے سب کو انہیں 1000 اور گنا دیتا ہے کیا، میں کیا کروں گا، سب کو 10,000 دوں گا. بولنے کے بعد سب کو معلوم ہو گیا غازی بھائی 10,000 دینے والے ہیں. مسجد میں آ گئے سب. کیا آؤں گی مسجد ہو؟ آج நாளை முதல் 5 தொழுகைக்கு பிறகு சுன்னத்தான தொழுகைக்கு பிறகு நஃபீலுக்கு பிறகு எல்லோருக்கும் 10,000 வழங்கப்படும். மஸ்ஜிद आज़म बोले तो बस मस्जिद भर को 5 वक्त की नमाज भर को रंगी. अब लोग ले रहे हैं 10,000 बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, याकूब बांट रहे हैं, सलमान बांट रहे हैं. जब बांटते वक्त लोगों के निगाह में सलमान आएगा या गाजी भाई आएंगे? गाजी भाई ही आएंगे ना, सलमान नज़र आएगा ही नहीं. गाजी भाई नहीं ही रहने के बावजूद जब सलमान से लेंगे, अल्लाह उनको बहुत शुक्रिया करो भाई, बहुत अच्छे आदमी भाई. इसी तरह मैं कह रहा हूँ हर नेमत लेने से पहले अल्लाह नज़र आना. वहाँ नहीं थे, वो नहीं थे, उनकी सूरत नहीं आई, लेकिन लेते वक्त कौन नज़र आए? अल्लाह नज़र आया. समझ में आ रहा ना? मनी आर्डर आता, पहले ज़माने में मनी आर्डर था. मनी आर्डर कौन लेकर आया? पोस्टमैन लेकर आया. तो पोस्टमैन उस वक्त जहन में आता, ये एक है बसर, एक है बसीरत. पोस्टमैन नहीं आता उस वक्त,
جو آدمی تحفہ دے کر بھیجا نا وہ ہمارے نگاہوں میں آتا ہے، اس طرح ہر نعمت لیتے وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن میں آنا، اب بولو کہ توحید ہماری کیا رہے گی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اب بندہ جہاں بھی جاتا ہے، جب بندہ ماں سے لیتے وقت یہ سمجھ کے لے رہا ہے اللہ سے لے رہا ہوں، تو اب کسی اور کے پاس جا کر پوچھے گا تو بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابی آتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ کچھ کیجئے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں کیا بات کروں، میں خالی پڑھانے والا، میں خالی دین پڑھانے والا ہوں، اتنا میموری پورا میں کیا کروں، اللہ سے دعا کرو۔ حضور نا ہم نا دعا کرنے کون سکھائے؟ حضور اتنا سکھائے، نہیں تو ہم نا دعا کہاں سے آتی تھی، ہمیں کسی بت کے سامنے پوجا کر لے کر رہتے۔ حضور دعا سکھانے والے۔ حضور کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، اپنا دامن کھولو، پکڑ لو، سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے کچھ، اب وہ کیا لیے معلوم نہیں، وہ کیا ٹاور لیے، کیا ڈیٹا لیے، کون سے ریس لیے، کہ اب سمجھ میں آتا ہے موبائل میں، میرے موبائل میں کیا کیا آ لے کوئی معلوم؟ اب یہاں بیٹھا ہے نہیں انہیں ایئرٹیل کا نیٹ ورک فلٹر کر کو، ووڈا فون نکو، جیو نکو، مجھے ایئرٹیل ہی چھونا بک لے لے کو ہے انہیں، سمجھنا تھا کیا لے رہا ہے، لے کو کیا کیا دے ڈالتا انہیں مجھے، حضور نکالے دیے، لے لیے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے مجھے یہ دیا، اس کے بعد جو بھی بات سنتا میں موت تک بھولتا نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، بندہ تو کہے گا حضور کے پاس یہ کہاں ہے، بندہ کیا کہے گا، حضور کے پاس یہ کہاں ہے۔ ابو ہریرہ یہ دیکھنے کے بعد بھی حضور کی عبادت نہیں کیے، کیونکہ حضور نے الحمدللہ ویسا پڑھائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ بھی مل جائے صحابی یہی کہیں گے کہ انما اللہ دینے والا اور یہ بانٹنے والے۔ حضور کہتے ہیں انما انا القاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں، واللہ یؤتی، دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ دروازے بدل بدل کے اللہ دیتا ہے، تو ان دروازوں میں جا کر لینے سے آدمی کے ذہن میں جب تک ہے کہ یہاں سے بھی مل رہا ہے، وہاں سے بھی مل رہا ہے، یہاں سے وہاں سے کہیں سے بھی مل رہا ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے، تو ہرگز کبھی شرک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اگر جہاں سے نہیں بھی ملتا، باتیں آ رہی ہیں، اب میں دیوار کے پاس آیا، میں یہ دیوار کے پاس آ کر دیوار پانی دے، دیوار پانی دے، دیوار بولوں، اب بولیں گے شرک بولیں گے؟ بے وقوف بولیں گے۔ کیا بولیں گے مجھے؟ بے وقوف بولیں گے۔ لیکن چند لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا کہ میرا اللہ، میں جہاں سے بھی لینا چاہوں اللہ مجھے دے دے گا۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا، دیوار سے بھی پانی آ جاتا۔ حضور پانی دینا چاہے، ایک پیالے میں پانی ہے، دوسرا کہاں بھی انگلی میں سے پانی نکلتا، کیا انگلی سے پانی نکلتا؟ نہیں۔ جب لینے والے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا دینے والا ایسا ہے کہ جن چیزوں سے وہ دینا بنایا ہے ان چیزوں سے بھی دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ان چیزوں سے بھی دے گا جن چیزوں کو وہ دینے کے لیے نہیں بنایا۔ جب حضور کا ایمان اتنا مضبوط تھا، حضور پانی انگلیوں سے مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ پانی انگلیوں سے دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت اب سمجھ میں آتا ہے۔ اب بڑے سے بڑے ولی کی کرامت دیکھنے کے بعد بھی بندہ کہے گا یہ قدرت اللہ ہے، جو کرامت اولیاء بن کے ظاہر ہوئی ہے، یہ قدرت اللہ ہے، جو معجزہ مصطفیٰ بن کے ظاہر ہوئی ہے۔ میں اتنا ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ ہماری اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں،
میں صحیح کہہ رہا ہوں، بندگی میں ایک مزہ ہے. نعمت اللہ سے ملی، کوئی چیز ملے بعد سجدہ کرتے نہیں. ایک ٹیم ہے، نام لینا چاہتا نہیں کیونکہ یہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کے لوگ میچ جیتنے کے بعد سجدے میں گر جاتے، روتے، گنہگار ہی، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ یہ جیت ملی، یہ ورلڈ کپ جو ملا ہماری بولنگ سے نہیں ملا، ہماری بیٹنگ سے نہیں ملا. جو 4 وکٹ لیا، ہیٹ ٹرک لیا، اس کا ایمان تھا کہ یہ میرے ہیٹ ٹرک سے نہیں ملا، یہ میرے مولا کے کرم سے ملا. تو خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ بات اسے سجدے میں گرا دی. اور اس کا سجدہ کیسا سجدہ ہوا؟ آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ مزے کا سجدہ ہوا. تو عبادتوں میں مزہ چاہیے تو ہر نعمت لیتے وقت نعمت دینے والے کو ذہن میں لے کر آ جائیں، عبادتوں میں مزہ آ جائے گا. اپنی صلاحیت، میرا ٹیلنٹ، جب تک وہ میرا ٹیلنٹ سوچتا تھا سجدے میں نہیں گرا. جو ہی سمجھا کہ میرا ٹیلنٹ نہیں میرے مولا کی عطا ہے، فوراً سجدے میں گر گیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم جو کچھ لیتے ہیں تجھی سے لیتے ہیں. اب اہدنا الصراط المستقیم میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں، اور کوئی بات ذہن میں آئی کہ آپ کو دیں گے، ایمان مضبوط ہو جائے. اب ایک وقت ریوائز کر لیں. الحمدللہ، آپ کا ایمان مضبوط ہوا، بڑا نہیں بڑا مجھے معلوم نہیں. جب سے میں تفسیر کر رہا ہوں الحمدللہ کی، مجھے الحمدللہ میں بڑا مزہ مل رہا ہے. الحمدللہ انسان سمجھ گیا تو کسی کو ہرس نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ دینے والا اللہ ہے، وہ ایسا دینے والا ہے کہ میں اس کی رضا طلب کیے بغیر، میں اس کی رضا طلب کرنا. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے سے اللہ کا کہتی فائدہ ہوتا کیا؟ نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. تو میں اللہ کو راضی کرنا شروع کرنے سے پہلے اللہ مجھے ایسی چیزیں دے دیا، کروڑ روپے خرچ کریں گے تو بھی وہ چیزیں نہیں مل سکتی. جس کا ڈیالیسس ہو رہا ہے، اللہ ان لوگوں کے صبر کا ان کو اجر دے. جتنا وہ لوگ صبر کرتے ہیں، مولا ان کو حضور کے ہاتھوں سے سب سے پہلے جام کوثر پینے والا بنا. بڑی مشکل کی چیز ہے. جو ڈیالیسس پر ہے اسے جا کر پوچھیں کہ کتنی سلامت ہو تو اس کی کیا ویلیو ہے. جس کی کان سنائی نہیں دیتا اس کو پوچھیں کہ مشین کے بغیر کان سنائی دینا کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کروڑ روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا. ہار جاتے ہیں مالدار لوگ، جس کے بچے کی بصارت نہیں ہے، مالدار بچے کو مچ رکھ لینا. تو یہ جو ساری نعمتیں ہم کو کب ملی؟ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے تھے، اس سے پہلے اللہ مجھے دے دیا. تو میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کرنے سے پہلے جو جو چیزیں مجھے ضرورت ہیں وہ تمام چیزیں مجھے دینے والا اللہ، جب میں اس کی عبادت کرنا شروع کر لوں تو کیا میری ضرورتوں کو مجھ سے روک لے گا؟ نہیں. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. میں جب فکر میں رہتا ہوں، بزنس کی فکر میں رہتا ہوں، عالم کو نصیحت کرنے میں لوگوں کو بہت بڑا مزہ. کسے نصیحت کرنے میں مزہ؟ عالم کو. ہوں بیٹھا ہوں فکر سے، کیا حافظ صاحب، کیا فکر حافظ صاحب؟ نہیں، بزنس کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا کرنا وہاں سے یہ ہے. کیا حضرت تم نہ ہمیں سمجھانا، کیا نہ کو سمجھاؤ، تم نہ پورا ہمیں سمجھانا، کیا معلوم نہیں نہ کو سمجھاؤ. جب نہیں سمجھتے حضرت تم نہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو جملہ بولو نہ کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تم نہ ہمیں سمجھانا، کیا حضرت کیا سمجھاتی؟ کیا حضرت اللہ کو بھروسہ کرو حضرت. ایسا صورت اتار لے کو بیٹھ جاتے ہیں. دو قسم کی فکر ہے. ایک ہے میرا کیا ہوگا، میری بچی کی شادی ہوں گی کیا، میں یہ فکر اللہ کو پسند نہیں کرنا.
میری بچی کا اچھے سے اچھا ہوگا، یہ اچھا نہ، اللہ اچھا کر دیتا۔ دوسری فکر کیا ہے؟ میں کیا کرنا، یہ فکر کرے تو اللہ خوش ہوتا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ دین جو ہے باریک چیزوں کو سمجھنا دین ہے۔ میرا کیا ہوگا اس کی فکر کرنا نہیں، سوتے وقت میرا اچھے سے اچھا ہوگا بولنا۔ میں کیا کرنا، کون سی ڈگری پڑھنا، کون سا کام کرنا، کیا کرنا، یہ جو کمائی کی فکر ہے، یہ فکر اللہ کو اتنی پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو نفل نمازیں بھی مٹا نہیں سکتی، جن کو نفل روزے بھی مٹا نہیں سکتے، لیکن بندہ حلال رزق کمانے میں جو فکر کرتا ہے نا، یہ فکر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس فکر کے بدولت اللہ اس کے وہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ مجلس میں اہدنا الصراط المستقیم سنیں گے۔ ان باتوں کو عمل میں لانا، ہر نعمت پر الحمدللہ بولو۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ اور میں نے زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے اس کے گھر ناک کر کے خوشیاں آتی ہیں۔ جو ملا اس پر خوش رہیں، جتنا ملا اس سے کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا الحمدللہ رب العالمین کا جو معنی ہے مولا ہمیشہ یہ معنی ہمارے ذہن میں رہے مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ